بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے رب تعالیٰ کے فرمانے علی شان سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل میری زبان پر کلمۃ الحق جاری۔ عزیزان محترم، رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر بھی ہے اور کامیاب لوگ بھی ہیں؟ وہ کامیابی بھی ان کا مقدر بن چکی ہے اور وہ لوگ سیدھے رستے کے اوپر بھی چل رہے ہیں۔ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلے اوصاف بیان کیے، یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان بالغیب بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے لجپال کریم آقا علیہ السلام پر نازل فرمایا اور جو پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل فرمایا ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ایسے لوگ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کے اندر حساب ہوگا، جزا دی جائے گی۔ میں ان لوگوں کے بارے کے اندر فرمایا گیا کہ یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے۔ سامعین محترم، یہ متقین لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے رزق بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا کہ وہ لوگ آسمانی کتب پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو بتا دے گی نشانی۔ سامعین محترم، جس کے اندر یہ نشانیاں پائی گئی، یہ صفات پائی گئی، وہ تو ہدایت کے رستے پر ہے، وہ تو کامیاب ہے۔ لیکن میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھنا، اگر میرے پیارے بھائیوں آپ کے اندر ذرا سا بھی کسی کے بارے کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اگر اس طرح کی علامات پائی جا رہی ہیں تو پھر یہ جو آپ کی صفات ہے، آپ کا نماز قائم کرنا، آپ کے روزے رکھنا، آپ کا زکوٰۃ ادا کرنا، آپ کا ایمان رکھنا، یہ میرے پیارے بھائیوں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ، آپ کے پاس حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، یہ سب کچھ پایا جا رہا ہے تو جتنے بھی آپ کے نیک اعمال ہیں یہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام کا فرمانے علی جان ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس پر دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ شخص مفلس ہے۔ تو میرے اور آپ کے رسول کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جس نے عمل بھی کیے ہوں گے، جس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، جس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، جس نے حج بھی ادا کیے ہوں گے اور اس نے دیگر بھی نیک عمل بھی کیے ہوں گے، وہ عبادت گزار بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، لجپال کریم آقا نے فرمایا ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہو، پیارے بھائیو اس نے کسی کے اوپر تہمت بھی دڑی ہوگی اور اس نے کسی کا ناحق مال بھی کھایا ہوگا۔ اور لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ قیامت کے دن حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا تو اس شخص کی جو نیکیاں ہیں، جو دوسرے شخص جس کو گالی دی تھی، جس کے اوپر تہمت ڈالی تھی اور جس کا ناحق مال کھایا تھا، اس کے پلے کے اندر ڈال دی جائے۔ پھر فرمایا اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے تو پھر دوسرے لوگوں کے جو گناہ تھے وہ اس کے پلے کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ حقیقت کے اندر تو اس کے پاس ایک مینار تھا، ایک نیکیوں کا مینار تھا، اس کے پاس ایک نیکیوں کا پہاڑ تھا اس کے پاس، لیکن اس کے ایک ان بد عمالیوں کی وجہ سے اس کے تمام نیک عمل ضائع کر دیے جائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر
ذرا یہ بات دیکھیے، آج ہم ہر کسی کو گالی دے رہے ہیں، ہر کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، ہر کسی کا ناحق مال کھا رہے ہیں۔ وہ ناحق مال کھانا، وہ بہن کا مال بھائی نے کھایا ہو، وہ بھائی کا مال بھائی نے کھایا ہو، وہ باپ نے اولاد کا مال کھایا ہو، یا اولاد نے باپ کا مال کھایا ہو، عزیزان محترم، اس طرح کسی نے اپنے عزیز و اقریبا کا ناحق مال کھایا ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیاں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، کہیں یہی ہمارے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہی ہمارے لیے جہنم کے اندر ہمارا گھر نہ بنا دے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے کچھ لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو بظاہر تو بہت نیک اعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے میرے پیارے بھائیوں کہ وہ ساتھ ساتھ ان دیگر جو برے اعمال ہیں، جو یہ بد عمالیاں ہیں، ان کے اندر بھی وہ بڑے پڑے ہیں، ان کے اندر یہ بد عمالیاں بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کی غفلت کی وجہ سے ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک المعزل میرے تمام بھائیوں کو، میرے عزیزوں کو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطابق مل جل کر اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔